मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। खुदावंद में आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं और हम सीख रहे हैं इस वबा के ताल्लुक से। तो ये जो वबा ख़ास तौर पर ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये आम तरह का एक फ्लू है, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और इसी तरह ही ये होता है। और मेरे जो एक डॉक्टर दोस्त है और हमारा जो क्वायर का वो लीडर भी है, डॉक्टर बोएज़, उसके साथ मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कोरोना, इससे इतने लोग नहीं मरते जितने दूसरे फ्लू और कोल्ड और दूसरी चीज़ों से मर रहे हैं। तो इसलिए हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं कि ये जो कोरोना से हम मर जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाएगा, लेकिन एक दो दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते तक आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ कोरोना। Corona will not really kill you. It's just a cold, a flu. एंड ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनके लंग्स ख़राब हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो पहले ही से कुछ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है, उनको लगता है ज़्यादा, उनको अफेक्ट करता है। जो यंग हैं उनको ये नहीं मार रहा। सो इसलिए डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस corona disease. It's not going to kill you. In fact, हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि यीशु के खून में छिपने के सबब से हम बचाए जाते हैं। और मैंने बहुत सारे जो वीडियो क्लिप्स फेसबुक पर भी देखे। बहुत सारे लोग तो कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे जो वीडियो क्लिप्स बनाकर फेसबुक पर लगा रहे हैं, बड़े वो क्रेजी किस्म के हैं। सो वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड, बट वी डोंट हैव टू बी फनी ईदर। सो हमें इसका मजाक भी नहीं उड़ाने की ज़रूरत, हमने फ़नी नहीं होना, बल्कि वी शुड बी केयरफुल। हमें अपने हाथों को धोने की ज़रूरत है, सफाई रखने की ज़रूरत है, ताकि आप इसके शिकार ना हों। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को साफ रखें। अपने हाथ जो अपने आँखों पर या कानों पर या मुंह पर ना लगाएं और हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से धोएं और बिल्कुल ठीक रहेंगे खुदा। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर हर रोज़ उसको पिएं। तो इससे भी आपको काफ़ी, इससे जो नींबू है जो आपके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। और अगर आपको विटामिन सी मिल सकता तो ज़रूर ही 1000 mg की जो आप विटामिन सी 1000 mg जो है वो उसको ज़रूर लें और उसके साथ विटामिन D3 भी लेते रहें, ताकि आप जो है से महफूज रहें। और आई ट्रूली बिलीव, और आप दूसरी जो वाइटामिन्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, उसको भी लेते रहें और खूब खाएं। और अगर आप खाना नहीं ठीक तौर से खा रहे तो इससे भी आप पर इसका अफेक्ट होगा। किन्नू वगैरह खाएं, जिसको हम किन्नू कहते हैं, या ऑरेंजेस या और सेब खाएं जिनमें विटामिन सी होता है। वो सारी चीज़ें खाएं तो खुदावंद आपको ये तो चीज़ें खाने के तल्लुक़ से है और सफाई के तल्लुक़ से है। और कोशिश करें कि आप जो है वो अपने हाथों को साफ़ रखें। अगर आपके पास वो कोई ऐसी स्प्रे है तो वो भी आप अपने जो बेड्स पर भी छिड़क सकते हैं, अपने बाथरूम से भी छिड़क सकते हैं। सो प्लीज़ यूज़ दो स्प्रेज एंड आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। और ख़ास तौर पर जो रूहानी बात है, one of the thing I was watching one of the video clip, और उसमें इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बात कर रहा है कि we have no power to handle this disease, now we need something from heaven. So yes, हम अपने तौर से इस डिज़ीज़ को रोक नहीं सकते, लेकिन एक बड़ी
قوت ہے, ایک بڑی طاقت ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور وہی ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے زبور 91 میں, زبور 91 میں, جس کا ہم نے ذکر کیا لیکن اس کو نہیں پڑھا. اور بہت سارے جو ویڈیو کلپس میں دیکھ رہا ہوں زبور 91 کے تعلق سے فیس بک پر, تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ زبور 91 میں He that dwells in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. وہ کہتا ہے کہ جو secret place, he that dwells in the secret place. secret place کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھری میں جاؤ اور پیچھے سے دروازہ بند کرو اور دعا کرو پوشیدگی میں, secretly. This is the secret place. When we go and pray in our closet, that is the secret place. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہے سیکرٹ پلیس, یہ ہے پوشیدگی میں جانا, یہ ہے دعا کرنا. سیکرٹ پلیس آف دا موسٹ ہائی. وہ جو کیا کہتا ہے, He that dwells in the secret place of the most high, جو قادر مطلق جو ہے. اس کو میں اردو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں. زبور 91 کو ہم اردو میں بھی پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں یہاں پر. پریز گاڈ, ہالیلویا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. یہاں پر تو پلین قسم کی جو ٹرانسلیشن ہے, قادر مطلق کے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. He that dwells in the secret place. یہاں پر جو انگلش میں ہے سیکرٹ پلیس, پوشیدگی میں, دعا میں, جو خدا سے دعا کرنے میں مشغول رہتا ہے, وہ کیا ہے, will abide under the shadow of the Almighty. وہ خدا کے پروں کے سایہ کے نیچے ہے. Praise God. This is really powerful. And جب ہم آرک آف دا کووننٹ کو دیکھتے ہیں, جب ہم عہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں, اس پر فرشتے جو ہیں, 2 فرشتے لگے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروں سے اس کو ڈھانپے ہوتے ہیں, presence of God. اور یہاں پر جو خون چھڑکا جاتا ہے تو وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے. اور جب ہم یسوع کے خون کے نیچے ہیں, دعا میں ہیں, so we are in the presence of God. ہم خدا کی حضوری میں ہیں. اور جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں تو وہ ان پروں کے نیچے ہیں, خدا کے پروں کے نیچے ہیں. اور یہاں پر میں اس کو آیت بائی آیت, لفظ بائی لفظ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگتی جائے. دعا میں ہونے کے سبب سے, دعا میں رہنے کے سبب سے ہم سیکرٹ پلیس میں ہیں. سیکرٹ پلیس کیا ہے؟ دعا میں. دعا میں جب ہم ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, سب دروازے بند ہیں. Nobody is watching us. Nobody can see us. We are in the presence of God. ہم خدا کی حضوری میں, سب دروازے بند ہیں. گناہ کے لیے بھی دروازے بند ہیں, ہم گناہ نہیں کر رہے, پاکیزگی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم جب پاکیزگی میں زندگی گزار رہے ہیں, سب دروازے بند ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بازوؤں کے نیچے, ہم اس کے پروں کے نیچے ہیں. اور پھر خدا کہتا ہے, یہاں پر وہ کہتے ہیں I will say of the Lord. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا, یہوہ خدا کے بارے میں کہوں گا, He is my refuge and my fortress. وہ کیا ہے, میں خداوند کے بارے میں کہوں گا, وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. فورٹرس کا مطلب ہے وہ قلعہ ہے میرا, جس میں میں چھپ سکتا ہوں, جس میں میں جب میں قلعہ میں چھپ جاؤں گا تو کوئی مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. My God in whom
in him will I trust. उस पर मेरा तवक्कल है, उस पर मेरा तवक्कल, ट्रस्ट का मतलब है कि मैं उस पर एतमाद करता हूँ, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि खुदा कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं करेगा, खुदा कभी भी मुझे नाकाम होने नहीं देगा. He will not allow me to fail. So praise God, he will protect me. और यहां पर लिखा है surely he will deliver you from the snares of the fowler and from the destructive pestilence. ये जो अब तीसरी आयत में लिखता है कि क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से, सियाद का मतलब जो शख्स शिकारी है वो आपको शिकार करना चाहता, उसने फंदा लगाया हुआ, उसने जाल बिछाया हुआ है और वो आपको उस जाल में फंसाना चाहता है और उस क्या कहता है और मोहलिक वबा से, डिस्ट्रक्टिव पेस्टिलेंस, वबा, ये कोरोना जो वबा है, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है मोहलिक, हलाक करने वाली, डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय, ये हलाक करने वाली वबा है, उससे क्या करेगा खुदा हमें बचाएगा. श्योरली, श्योरली का मतलब है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, यकीनन he will deliver us. Praise God, he will deliver us, from एक क्या कहते हैं, उस जाल में हमें नहीं डलने देगा, उस जाल से हमें बचाएगा, जो शिकारी ने जो हमारा दुश्मन उसने लगा रखा, उस जाल से हमें बचाएगा और हमें उस वबा से भी जो हलाक करती है बचाएगा. और वो कहता है कि he will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. वो कहता है कि वो तुझे अपने परों से, फेदर्स और विंग्स दो किस्म की चीजें हैं. फेदर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पर होते हैं और जो विंग्स होते हैं वो बड़े पर होते हैं. ठीक है, अगर आप जब मुर्गी को देखें और अक्सर जब हम तकिए वगैरह लेते हैं और बाज़ दफ़ा हम वहाँ से यहाँ से रज़ाइयाँ मिलती हैं और वो कहते हैं कि ये जो तकिया है इसमें जो ना परिंदों के पार लगाए गए, पार लगे, फेदर्स हैं उसमें, इस तकिए में, तो ये बड़ा अच्छा वाला है, नरम वाला है. और ये जो रज़ाई इसमें भी परिंदों के जो पर हैं, वो जो फेदर्स हैं वो छोटे छोटे पर लगे हुए हैं, तो ये बड़ी गर्म है, ये बड़ी कंफर्टेबल है. तो यहाँ पर जो फेदर्स हैं, खुद जैसे मुर्गी के दो बड़े पर होते हैं और जो छोटे छोटे पर जिसमें चूज़े जो आकर जो कंफर्ट महसूस करते हैं, तो ये छोटे जो पर होते हैं जहाँ पर गर्मी महसूस होती है, गर्माहट मिलती है, ये छोटे पर. तो बड़े पर जो उड़ने के लिए, सो प्रेज गॉड, हालेलुया. तो बड़े पर, दूसरी बात यह कि जो ईगल होता है वो अपने बड़े परों पर जो अपने जो चिक्स होते हैं उनको उठा भी लेता है, लेकिन जो उसके छोटे पर होते हैं, जो छाती पर होते हैं, जो नीचे होते हैं, उससे उनको गर्माहट पहुंचाता है. तो मुर्गी की तरह भी. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि ही विल कवर यू विद हिज फेदर्स. फेदर से वो हमें कवर करेगा, गर्माहट पहुंचाएगा, कंफर्ट करेगा, हम बड़े अच्छा महसूस करेंगे. और फिर एंड अंडर हिज विंग्स, उसके जो बड़े बाजू है ना, बड़े पर, वो हमारी हिफाजत के लिए, उसको कोई तोड़ नहीं सकता. यू विल फाइंड रेफ्यूज, हम उसमें पनाह मिलेगी हमें, क्या कहते हैं उसमें हमारी प्रोटेक्शन है. His truth will be your shield and buckler. उसकी ट्रूथ है, मेरी सच्चाई नहीं है, उसकी सच्चाई है. और उसका कलाम, जो उसके वादे हैं, वो क्या है मेरे लिए? शील्ड. शील्ड क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. अगर आप एफिशियंस चैप्टर 6 को देखते हैं तो कहते हैं पिक अप द लॉन्ग शील्ड. वो ऐसे शील्ड बनाई जाती थी कि हर जो फौजी था उसके कद के अंदाजे के मुताबिक उसको, इसलिए ईमान किसे पर कद के अंदाजे के मुताबिक ईमान दिया गया. तो इसी तरह आपको आपके जो ईमान के मुताबिक आपको शील्ड दी गई है, आपके सर से
پاؤں تک آپ کو کور کرتی ہے وہ شیلڈ جو ہے، اور جب شیلڈ جو تیر آتے ہیں دشمن کے تو وہ شیلڈ پر لگتے ہیں، آپ کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ جب اس کا کلام ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شیلڈ اینڈ بکلر۔ اوکے، اب یہ جو بکلر ہے، the word translated buckler means that which goes around, most likely referring to a large shield that protect on three sides۔ یہ ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، آگے سے بھی، ساری سائڈوں سے آپ کو کور کرتا بکلر جو ہے، یہ بڑی لانگ شیلڈ ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، یہ ایسی شیلڈ ہے۔ سو پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر دکھا کہ یو ول ناٹ بی افریڈ آف دا ٹیرر بائی نائٹ۔ خداوند نے ہمیں خوف کا روح نہیں دیا۔ اکثر ہم یہ سنا ہے اور جانتے بھی ہیں کہ 366 دفعہ سے زیادہ دفعہ خدا کے کلام میں لکھا کہ فیئر ناٹ، خوف نہ کر۔ خدا نے ہمیں خوف کا روح نہیں دیا۔ God has not given us the spirit of fear۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ you will not be afraid of terror by night nor of that arrow that flies by day۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا جو ہے وہ خوف پھیلا رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ خوف پھیلا رہے ہیں، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ جب ہم یسوع مسیح میں ہیں تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے دلیر رہنا ہے۔ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کرونا سے ہم نہیں مریں گے، ہم کسی وبا سے نہیں مریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ you will not be afraid of the terror by night nor of the arrow that flies by day۔ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ بیماریاں جو وبائیں ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ اکثر لوگ رات کو اندھیرے سے ڈرتے ہیں، تو اندھیرے سے بھی ہم نہیں ڈرنا، کیونکہ خدا نے ہمیں خوف کا روح نہیں دیا۔ Not of the pestilence that walks in darkness۔ The pestilence کیا ہے؟ وبا ہے، مولک وبا جو ہے نا، یہی جو بیماری ہے یہ تاریکی میں پھیلتی ہے، سردی میں پھیلتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی۔ تو not of the destruction that wastes at noonday، اور اس ہلاکت سے بھی جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا جب ہم یسوع مسیح میں ہیں۔ سب سے جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح میں ہونا۔ یسوع مسیح میں ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ So praise God۔ 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right hand, but will not come near you۔ کہتا ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہزاروں لوگ مریں گے، ہاں جی، 1000 لوگ ایک طرف گر جائیں گے، 10,000 دوسری طرف، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ آپ یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، میرے خاندان نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم سب نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے خون میں چھپے ہیں، حفاظتی دیوار ہمارے چگرد لگی ہوئی ہے، خدا کے فرشتوں کا پیرا ہمارے چگرد ہے، تو ہم اس بات سے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم نے خوف نہیں کرنا۔ اکثر میں نے یہ فکرہ جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے، میڈیا پر دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ کرونا سے لڑنا ہے۔ سو پریز گاڈ، ہاللیلویہ، دیٹس فکرہ بڑا اچھا مجھے لگا۔ اور یہ ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ جو پازیٹیو میسج ہے، پازیٹیو میسج، مجھے بڑا اچھا میسج ان کا لگا۔ جو شخص سچا لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو لوگوں کا دکھ ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ صحیح سچے لیڈر ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اور یہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور اس پیار میں وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ You don't need to be worried. You don't have to be afraid of corona۔
you're not going to die with corona. It's just a flu. So don't be afraid. So हमें डरना नहीं है. Praise God. Hallelujah. اور یہاں پر دوسری بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو آیت ہے, only with your eyes will you behold and see the reward of the wicked. خدا جو ہے وہ وکڈ لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے, اور ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت جب آپ یہ میسج سن رہے ہیں تو خداوند کو ابھی اور اسی وقت قبول کیجئے اور کہیں کہ اے خداوند, آج اس وقت اس بات پر ایمان لاتا ہوں, رکھتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر, میری زندگی میں آ. اور جب آپ نے یہ دعا کی ہے تو یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ چکا ہے اور آپ کو بچائے گا. لیکن جو جان بوجھ کر توبہ نہیں کرتے وہ ضرور ہلاک ہوں گے. اور یہاں پر لکھا ہے because you have made the Lord who is my refuge the most high is my habitation. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہم 9 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے اردو میں, تو یہاں پر لکھا ہے کہ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے, تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا. کس نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا؟ میں نے اور آپ نے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. Because you have made the Lord, the Yahweh, the God of the Holy Bible, who is my refuge, protection, fortress, میری پناہ. The most high God is my habitation. Habitation کا مطلب ہے جہاں پر میں رہتا ہوں وہ میرا گھر ہے, اس کی presence میرا گھر ہے. There will no evil befall you, neither will any plague come near your dwelling. اس لیے کوئی آفت ہم پر نہ گرے گی, ہم پر نہیں آئے گی, اور نہ کوئی وبا ہمارے گھروں کے نزدیک آئے گی. ہمارے گھر جہاں پر ہم رہتے ہیں ہم نہیں آئے گی, کیونکہ خدا نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے. Praise God, hallelujah. اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ He will give His angel charge over you to keep you in all your ways. اب ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں سے کوئی بھی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا جب تک خدا ہماری آنکھیں نہ کھولے. اسی طرح ہم کرونا وائرس کو نہیں دیکھ سکتے. سو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے, کیونکہ یہ انویزیبل ہے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, یو نیڈ دی انویزیبل فورس. ہمیں ایک ایسی فورس چاہیے جو اس سے جنگ کر سکے. اور وہ کون سی فورس ہے جو اس سے جنگ کر سکتی ہے؟ وہ خدا کے فرشتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے, اور نہ کرونا وائرس ہم کو نظر آتا ہے. کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے خدا خود اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے, اس سے جنگ کریں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. سو اس لیے ہم نے دعا کرنی کہ خداوند تو اپنے آتشین فرشتوں کو جو ہولی سرفم ہیں ان کو بھیج. سرف جو ہے وہ آگ ہے, اس کا مطلب ان کو بھیج ہمارے شگرد, تاکہ جب کوئی بھی ایسا وائرس, کوئی بھی ایسی وبا ہمارے قریب بھی آئے تو وہ جل کر بھسم ہو جائے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. تو وہ اور کیا کہتا ہے کہ they will bear you up in the palm of their hands. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. اس کا مطلب ہم گریں گے نہیں. گر کر بندے کو کیا ہوتا ہے, سٹ لگ جاتی ہے, چوٹ آ جاتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. تو then I think when we will be carried by the angels of God, we're not going to get hurt. ہم hurt نہیں ہوں گے. Praise God. اور کیا کہتا ہے, you will tread upon the lion and the adder. یہاں پر lion and adder جو ہے وہ کیا کہتا ہے, شیر ببر اور فئی کو روندے گا تو جوان شیر اور اژدہا کو پمال کرے گا. یہاں پر لکھا ہے کہتے ہیں ایڈر جو ہے وہ کیا ہے, یہ جو بڑا سانپ ہوتا ہے نا. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, you will tread upon the lion. لائن جو ہے وہ شیطان ہے,
यहाँ पर शैतान को हम कुचलेंगे अपने पाँव के नीचे, और एडर जो बड़ा सांप है, यंग लायन एंड द सर्पेंट, कोबरा जो यहाँ पर दूसरी ट्रांसलेशन भी है, उसको भी हम अपने पाँव के नीचे रौंद देंगे। और ये रिजल्ट क्यों ऐसा होगा, ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो 14, 15, 16 आयत है, बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी, जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा ये हमारे बारे में कहता है कि therefore I will deliver him, मैं उसे छुड़ाऊंगा, I will set him on a high because he has known my name, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना, उसे मैं बुलंदी पर बिठा दूंगा। Praise God, hallelujah. He will call upon me and I will answer him, वो मुझसे दुआ करेगा, मुझसे जवाब दूंगा। I am with him in trouble, मैं उस मुसीबत में उसके साथ हूँ। जब खुदा हमारे साथ है तो कोई मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं। I will deliver him, मैं उसको आजाद करूंगा और उसे इज्जत बख्शूंगा। Honor him, with long life will I satisfy him and show him my salvation, उसको लंबी उम्र अता करूंगा। अब हम कोरोना से डर रहे हैं तो खुदा कह रहा है जब हम खुदा से प्यार करेंगे, यीशु में रहेंगे, तो हमारी उम्र लंबी होगी, और सिर्फ उम्र लंबी नहीं होगी बल्कि बरकतों वाली उम्र होगी। प्रेज गॉड, बरकतें मिलेंगी, शिफा मिलेगी, खाने के लिए काफ़ी मिलेगा, कपड़े होंगे, घर अच्छा होगा, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ ठीक होगा। प्रेज गॉड, सारा जलाल यीशु बादशाह को मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये जानने की जरूरत है कि जो भी हथियार मेरे और आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा वो काम ना आएगा। जो ज़बान हमारे खिलाफ चलेगी हम उससे मुजरम ठहराते हैं, क्योंकि ये हमारे रास्तबाजी, ये दिस इज आवर इनहेरिटेंस एंड आवर राइचियसनेस कम फ्रॉम द लॉर्ड, सेज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। ये हमारी मिरास और हमारी रास्तबाजी खुदावंद से है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमने घबराना नहीं है, बल्कि यीशु में हम मजबूत हैं। हम बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस इब्लीस पर, वबा पर, बदरूहों पर गालिब आते हैं। प्रेज गॉड, सारा जलाल यीशु बादशाह को मिले। सो प्लीज रिमेंबर, when you have given your life to Jesus Christ, nobody can come against you. Nothing will hurt you. Praise God. He has given us the power to trample all snakes and scorpions and overcome on the power of the enemy. We will not be hurt by any means. So right now I'm going to pray especially for the Prime Minister of Pakistan. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I lift up the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. Lord, bless them and give them a great wisdom to do the right things for their people, Lord God. And bless, Lord God, India. Bless Bangladesh. Bless Nepal. Bless China. Bless North America, South America, Europe, Africa, Australia, Asia, Lord. Bless all the countries. Bless all the people on the face of this earth. Bless them. And bring healing to everybody, those who are sick, Lord God. Bless them. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. And those who are watching, I will ask you to please subscribe to our YouTube channel. God bless you. Keep on watching us on Berkat TV, and God bless all of you. We love you. We love Pakistan. We love United States of America. We love all the countries. May God bless you, and God bless United States of America. God bless Pakistan. God bless North America, South America, Africa, Asia, Australia, all the countries and all the people of this earth. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen.